بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان پر کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ حقوق ہوتے ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے۔ مومن پر ایک حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے اور دوسرا حق اللہ کے بندوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اسے ایک مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے اور سچے دل کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے۔ مومن پر دوسرا حق بندوں کا ہے کہ رشتہ داروں، عزیز و اقارب، پڑوسیوں، ساتھ کام کرنے والے لوگوں یا دوسرے اشخاص جن سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ دوسروں کا احترام کرنا، لوگوں کو نفع پہنچانا، انہیں تکلیف سے بچانا، لوگوں سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنا، کسی کے مال جائیداد پر ناحق قبضہ نہ کرنا، خیر خواہی کرنا، یہ تمام چیزیں حقوق العباد میں شامل ہیں۔ انسانوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک سب سے بڑی نیکی ہے اور ان کے ساتھ بھلائی کے معاملات کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جو شخص انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ کسی کے احسان کا اعتراف کرنا بہت بڑی نیکی ہے اور اس کے سب سے بڑے حقدار ہمارے والدین ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ خاص طور پر والدہ کا ہم پر حق بتایا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم و فضل ہے کہ اس نے ہمیں والدین کے ساتھ نرمی اور اچھا برتاؤ کرنے اور دونوں کے لیے یعنی والد اور والدہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ ان کی عزت کر کے، ان کے احسان کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی ہر طرح سے مدد کر کے اور تکلیف دینے والے ہر طرح کے قول و فعل سے بچ کر والدین کے ساتھ احسان کیا جائے، خاص طور پر والدہ کے ساتھ، کیونکہ ماں نے انتہائی تکلیف دہ حالت میں اور مشقت پر مشقت اٹھا کر اسے جنم دیا اور پھر اس کی پرورش کی، تو یہ تمام مشقت و محنت اور تکلیف جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ماں کے ساتھ بہترین حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ سعادت مندی اور حسن سلوک کے اعتبار سے ماں کے 3 درجے ہیں جبکہ باپ کا 1 درجہ ہے، یعنی ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ ہے، کیونکہ ماں جنم دیتی ہے، ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ سب سے پہلا حق تو بہرحال ہم پر ہمارے رب کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت ہی کا ایک حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور وہ شکر گزاری کس طرح ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی فرمانبرداری میں استعمال کیا جائے، نافرمانی میں نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد پہلا حق اپنے والدین کا بتایا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور انہیں خوش رکھو۔ تو یہاں ہمیں ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے اور پرورش اور تربیت کی نعمت پر والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ والدین کے حق میں اگر تم نے کوئی کوتاہی کی تو اس کی سخت پکڑ ہوگی، انسان سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے اس نصیحت کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جہاں تک والدین سے حسن سلوک کی اہمیت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں ہمیں قرآن حکیم میں کئی مقامات پر تاکید ملتی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کی ہے، تو والدین کے ساتھ احسان کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اسی طرح قرآن حکیم میں ایک اور جگہ ماں کے حق کی زیادہ تلقین کی گئی ہے۔ ماں کے ساتھ نیکی جہاد سے عظیم عمل سے بھی زیادہ اہم ہے۔ سامعین، دین اسلام ہمیں ایک طرف اپنے خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے اور دوسری جانب
ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے۔ کوئی شخص صحیح معنوں میں دیندار ہو نہیں سکتا جب تک وہ حقوق اللہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ حقوق اللہ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ جس کو چاہے معاف کر دے، لیکن بندوں کے حقوق جب تک بندے نہیں معاف کریں گے اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوں گے۔ اصل میں حقوق العباد کا معاملہ بہت اہم معاملہ ہے۔ حقوق العباد کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے حق ادا کرنا، اور بندوں میں سب سے پہلا اور بڑا حق والدین کا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ساتھ والدین کا شکر گزار ہونے کا حکم دیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بار بار حکم آیا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے، اور تیرے رب نے فیصلہ کر لیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ احسان کا لفظ حسن سے نکلا جس کے معنی ہے اچھا، عمدہ اور خوبصورت۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ماں باپ کا حق کیا ہے؟ یعنی اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں، تیری جنت اور تیری دوزخ ہے۔ یعنی اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو تم جنت کے حقدار ہوگے، اور اگر نہیں کیا تو پھر دوزخ تمہارا مقدر ہوگی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کس طرح کیا جائے، اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں تاکہ ہم اپنے والدین کا حق صحیح طور پر ادا کر سکیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں والدین کے لیے شکر گزاری کے جذبات رکھنے چاہیے۔ اور شکر گزاری کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان والدین کے لیے دل میں محبت کے جذبات رکھے، قدردانی کے جذبات رکھے، ان کے احسانات پر زبان سے بھی شکر ادا کرے اور ان کی اطاعت بھی کرے۔ والدین کو خوش رکھنا یہ بھی ان کے ساتھ احسان کرنے کی ایک شکل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے۔ یعنی اگر والد خوش ہے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوگا، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا، تو آپ نے اس شخص کو واپس لوٹا دیا اور فرمایا، جاؤ اور ان کو جا کر خوش کرو جس طرح تم انہیں رلا کر آئے تھے۔ گویا والدین کو خوش رکھنا اولاد کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ اب زبانی کلامی تو خوش نہیں رکھا جا سکتا جب تک عملی طور پر ان کی خدمت نہ کی جائے۔ اس لیے حسن سلوک کی ایک اہم کڑی یہ ہے کہ سب سے پہلے والدین کی خدمت کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو، یعنی 3 بار آپ نے یہ کہا۔ تو لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول کون آدمی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو پایا یا ان میں سے ایک کو پایا، اور پھر ان کی خدمت نہ کی اور یوں وہ جنت میں داخل نہ ہوا، تو گویا والدین کی خدمت جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ والدین کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آنا بھی حسن سلوک میں شامل ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان دونوں کے لیے اپنے کندھے جھکا کر رکھو مہربانی کے ساتھ، یعنی ایک طرف مہربانی ہو اور دوسرے ادب اور احترام ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، اپنے ماں باپ کی توقیر کرو، یعنی عزت کرو، اس لیے کہ ماں باپ کی عزت کرنے والی کی میں عمر میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ان نیکیوں میں سے ہے جس کا بدلہ نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص ماں باپ کو ستاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی عمر کم کر دیتا ہے اور اسے ایسی اولاد دیتا ہے جو اس کو ستائے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نیک اولاد اپنے ماں باپ پر محبت بھری نظر ڈالتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نظر کے بدلے ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ حج کرنا کس قدر مشقت کا کام ہے، لیکن جو شخص والدین کو پیار سے دیکھتا ہے اس کے لیے اتنا بڑا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص دن میں 100 بار ایسا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اگر کوئی 100 بار بھی محبت سے دیکھے تو اللہ بہت بڑا ہے، اس کے پاس اجر و ثواب تمہارے تصور سے کہیں زیادہ ہے۔ ماں باپ کے ساتھ گفتگو میں بھی محبت، ادب، احترام اور نرمی ہونی چاہیے۔ قرآن حکیم میں خاص طور پر تلقین کی گئی ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو اور نہ ہی ان سے جھڑک کر کوئی بات کہو، بلکہ اس کے برعکس نرمی سے گفتگو کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے ماں باپ کی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اسے 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی۔ انسان کو اپنے والدین کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یعنی صرف زبانی کلامی اچھی باتیں کرنا یا وقتی طور پر چھوٹی موٹی خدمت کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ انہیں کس کس چیز کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر بڑھاپے میں۔ یاد رکھیے کہ انسان کے مال کے سب سے پہلے حقدار اس کے والدین ہیں۔ والدین کے لیے دل تنگ نہیں رکھنا چاہیے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ان کا حق سمجھیے اور انہیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔